کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جسے حکمت دی گئی، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں حکمت سے مراد علم شریعت ہے۔ جسے علم شریعت دیا گیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا، اور اسی مفہوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بناتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جسے حدیث کا علم دیا گیا خیر کثیر دیا گیا، نبی نے یہ نہیں فرمایا جسے حدیث کا علم دیا گیا خیر کثیر دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے جسے فقہ کا علم، شریعت کا علم دیا گیا خیر کثیر دیا گیا، کیونکہ جو فقیہ ہوگا حدیث کا علم ضرور اسے حاصل ہوگا، لیکن جو محدث ہوگا ضروری نہیں کہ علم فقہ میں اس کو مہارت حاصل ہو۔ فقیہ ہونا یہ علم کا آخری زینہ ہے، اور محدث ہونا یہ علم کا پہلا زینہ ہے۔ محدث ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بڑا فقیہ ہو، لیکن فقیہ ہونے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ حدیثوں پر اس کی گہری نظر ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جس کو علم فقہ اور علم حدیث دونوں میں سے سرفراز فرمایا ہو اس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ مدارس جس میں حدیثوں کی تعلیم دی جاتی ہے، فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں علماء پیدا کیے جاتے ہیں، مسائل شریعت بتائے جاتے ہیں، یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کا عظیم مقام ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے اپنے علم کی بنیاد پر آج پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہے ہیں۔ دنیا کے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اس قدر ترقی کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس کو اللہ نے علم دین کی برکتوں سے سرفراز فرمایا ہو اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے علم فقہ میں جس کا رتبہ بلند کیا ہو تو علم فقہ میں جتنا رتبہ بلند ہوگا اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، اور اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے، تو آپ نے فرمایا الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ من لم ينظر فی کتبی لم یتباہر فی الفقہ ولم یتفقہ۔ جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں کو پڑھا نہیں، نہ متباہر عالم دین بن سکتا ہے نہ فقیہ بن سکتا ہے۔ قیامت تک جتنے فقہا پیدا ہوں گے فقہ کے معاملے میں سب کے سب امام اعظم کی اولاد ہیں، اور امام اعظم سب کے باپ ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگا، فقیہ ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جس کی نظر حدیثوں پر بہت گہری ہوتی ہے، اور حدیثوں میں کبھی کبھی اتنا زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ عام عالم حیران ہو جاتا ہے، محدث حیران ہو جاتا ہے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے وہ دونوں حدیثوں کا محمل تلاش کر لیتا ہے۔ آئیے تعارض کی ایک مثال ہم دیں۔ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کرنے کے تعلق سے ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی ہے باب البول قائما وقائدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ اور اس ہیڈنگ کے تحت حضرت امام بخاری نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں حذیفہ ابن الیمان کی، لیکن یہ سن کر حیرت کریں گے کہ تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، کسی حدیث میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صباطۃ قوم فبال قائما فدعا بماء وتوضأ ومسح على ناصیتہ۔ حضور علیہ السلام قوم کے بھور کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، وضو کے لیے پانی منگایا، اس کے بعد وضو فرمایا اور پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا۔ اس حدیث میں صاف صاف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت میں فرماتی ہیں جو بخاری میں نہیں ہے، بخاری کے سوا کئی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه فما کان یبول الا قائدا۔ جو یہ روایت بیان کرے کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اب آپ غور کرو حدیث میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟
बुखारी जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, उसमें जिक्र है कि हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किया। और सिहाह सित्ता की दूसरी किताबों में है कि जब जब सरकार पेशाब करते बैठकर पेशाब करते। और हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा और बीवियों को शौहरों के हालात के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत ज़्यादा मोतबर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी घर में कैसे गुजरती थी, हुजूर कैसे पेशाब करते थे, कितनी रकात तहज्जुद पढ़ते थे, कितनी रकात वित्र पढ़ते थे, अज़वाज के साथ क्या मामला होता था। इन मामलात में हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत ज़्यादा मोतबर है। यहाँ टकराव ज़बरदस्त है। एक हदीस में है कि सरकार खड़े होकर पेशाब फरमाते, दूसरी हदीस में है आयशा फरमाती हैं जब जब मेरे सरकार ने पेशाब किया है, बैठ कर पेशाब किया है। इस दौर का बड़ा से बड़ा आलिम होगा तो इस टकराव और तारुफ को ख़त्म नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस नहीं हैं कि हदीसों के ज़ाहिर पर अमल करें, एक हदीस को पकड़ लें, सारी हदीसों को छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। जब हदीसों में टकराव होता है तो हम ये तलाश करते हैं कि इसमें रसूल पाक की सुन्नत क्या है। इस सिलसिले में हमने बुखारी की तीनों शरहों को उठाकर देखा। इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं कि बुखारी शरीफ में जिस हदीस का जिक्र है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया तो चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया हालत उज़्र की वजह से। नबी अकरम के पाँव में एक मर्तबा सख्त तकलीफ थी तो सरकार ने अपनी उम्मत की तकलीफ का एहसास करते हुए चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया बयान जवाज़ के लिए, ताकि उम्मत पर रहमत के दरवाजे खुल जाए। अल्लाह के नबी सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये अमल पेश न किया होता तो खुद सोचो, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हारा पाँव फ्रैक्चर कर जाता, तुम्हारे पाँव में प्लास्टर लगता और तुम बैठ कर पेशाब करने की ताकत और कुदरत न रखते तो कैसे तुम पेशाब करते। तो यहाँ के लिए सरकार ने ये अमल पेश किया है। ये हालत उज़्र की हदीस है और हजरत आयशा जो बयान कर रही हैं वो आम हालात की हदीस बयान कर रही हैं कि जब जब मेरे सरकार पेशाब करते बैठ कर पेशाब करते, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं। तो बैठ कर पेशाब करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ कर पेशाब करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है और खड़े होकर पेशाब करना ये भी हालत उज़्र में जायज़ है। तो बताइए, आप अहले सुन्नत हैं तो नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे कि सिर्फ हदीस पर अमल करेंगे? सिर्फ हदीस पर अमल करोगे तो नबी की सुन्नत पर अमल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस हदीस पर अमल कर रहे हो वो हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत की हो, लेकिन जब सुन्नत पर अमल करोगे तो नबी की हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाएगा। इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। इसलिए हम अहले सुन्नत बने, अहले सुन्नत के मामूलात पर चलें और इस सिलसिले में तारुद और टकराव की हम मिसालें पेश करें तो एक दो मिसाल नहीं, मेरे दिमाग में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा हदीसें कि जहाँ ज़बरदस्त तारुद और टकराव। और जो लोग हदीसें पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि तकरीबन हर बाब की हदीसों में टकराव हो जाता है। अगर आदमी कायदे से मुताला करके न जाए तो दोनों हदीसों का अलग अलग महमल बयान नहीं कर सकता, दोनों का अलग अलग मौका और महल बयान नहीं कर सकता। तो फ़क़ीह बनना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और याद रखो, चाहे जितना बड़ा फ़क़ीह हो, किसी न किसी आलिम रब्बानी, किसी न किसी आरिफ बिल्लाह फ़कीर के दरवाजे पर अपने इल्म की तकमील के लिए उसको जाना ही पड़ेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे और सबसे बड़े मुहद्दिस थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बरदस्त कमाल पैदा फरमाया था, लेकिन तकमील के दर्जे पर पहुँचने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा भी मशाइख के दरमियान एक ऐसे शेख की तलाश करते रहे कि जिसके दामन से वाबस्ता होने के बाद कमाल से तकमील के दर्जे पर पहुँच सकें। और वो शेख कामिल कोई और नहीं, उस दौर के सैयदुस सादात हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जिनके दरवाजे पर पहुंचने के बाद, जिनके दामन से वाबस्ता होने के बाद हजरत इमाम आज़म को तकमील का मरहला हासिल। जब इमाम आज़म अबू हनीफा हजरत इमाम बाक़िर की खिदमत में पहुंचे, और मैं आपको बता दूं कि इमाम बाक़िर कौन है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हजरत इमाम हुसैन के बेटे। और इमाम हुसैन कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, हजरत अली के बेटे। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे
علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ جب ان کی خدمت میں امام اعظم پہنچے تو کسی نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی سے آپ کی شکایت کر دی تھی۔ جب عبداللہ ابن مبارک نے آپ کا تعارف کروایا کہ یہ فقیہ عراق ابو حنیفہ ہیں، اتنا سننے کے بعد حضرت امام باقر کا چہرہ جلال سے تمتمانے لگا اور فرمایا تمہیں ابو حنیفہ ہو جو اپنے قیاس سے رسول پاک کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہو؟ امام اعظم نے فرمایا حضور کیا کوئی مسلمان اپنے قیاس سے اپنی عقل سے رسول پاک کی حدیثوں کو رد کر سکتا ہے؟ میں اپنے قیاس سے اور اپنی عقل سے رسول پاک کی حدیثوں کو رد نہیں کرتا، لگتا ہے حضور کو غلط رپورٹ ملی ہے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا تمہارے بارے میں تو یہی خبر ملی ہے کہ تم دین میں قیاس بات کرتے ہو، یہاں تک کہ میرے جد کریم کی حدیثوں کو بھی اپنے قیاس کی بنیاد پر رد کر دیتے ہو۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا حضور ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم نے جب دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو فرمایا کہ حضور اجازت ہو تو کچھ مسائل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام باقر نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ امام اعظم نے پوچھا کہ حضور بتائیں کہ عورت ضعیف ہے یا مرد، کمزور کون ہے؟ حضرت امام باقر نے فرمایا عورت ضعیف ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ وراثت میں ڈبل حصہ کس کو ملتا ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ مرد کو ڈبل ملتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ عورت کو ڈبل حصہ دیا جائے، کیونکہ جو ضعیف اور کمزور ہو اس کو مال کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، میں کتاب اللہ کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مذکر کو دو مؤنث کے برابر دیا جائے گا، اور یہی فتویٰ میں بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا حضور بتائیں کہ نماز افضل ہے کہ روزہ؟ امام باقر نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ امام اعظم نے پوچھا کہ پیریڈ کے زمانے میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں، یعنی عورتوں کے جو ایام ماہواری ہیں اس میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، اور جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نماز روزے سے افضل ہے، تو جب روزوں کی قضا ہے تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ نماز کی قضا بدرجہ اولا ہو، لیکن میں اپنے قیاس سے فتویٰ نہیں دیتا۔ میرے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، ام سلمہ کی حدیث ہے، یہ حضرات فرماتی ہیں کہ جب ہمیں حیض آتا نمازیں چھوٹی تو سرکار نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے، اور جب روزے چھوٹے تو سرکار ان کی قضا کا حکم دیتے۔ یہی فتویٰ تو میں بھی دیتا۔ اتنا سننا تھا کہ سادات کرام تو علماء کو نوازتے ہی رہتے ہیں۔ ماررہ مطہرہ اس معاملے میں بالکل منفرد ہے۔ حضرت امام باقر کھڑے ہو گئے، ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے ابو حنیفہ مبارک ہو، سارے شبہات دور ہو گئے، تیرے جیسا امام جب تک اس دھرتی پر موجود ہے رسول پاک کی حدیثوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، رسول پاک کی حدیثوں میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ جامع ایمان کانفرنس مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن۔ اور اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام باقر سے جڑنے کے بعد ایسا کمال حاصل ہوا کہ اس دور کے بڑے بڑے فقہا اور مجتہدین آپ کے سامنے فیصلہ کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کہیں ابو حنیفہ پکڑ نہ لے۔ اس دور میں کوفے کے قاضی تھے قاضی ابن ابی لیلہ، ان کا نام عبد الرحمن ہے لیکن مشہور ہیں قاضی ابن ابی لیلہ سے۔ امام اعظم کے زمانے میں 21 سال تک کوفے کے قاضی رہے۔ اندازہ لگاؤ کہ امام اعظم کے زمانے میں جو اتنا بڑا قاضی ہو وہ کتنا بڑا مجتہد اور فقیہ ہوگا۔ حضرت قاضی ابن ابی لیلہ کوفے کی جامع مسجد میں اپنی مسجد قضا سجاتے اور وہیں سے بیٹھ کر فیصلہ کرتے۔ ایک دن اپنی مسند قضا سے اٹھ کر گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ایک مرد سے لڑ رہی تھی، اور لڑتے لڑتے عورت نے اس مرد کو گالی دی، یا ابن الزانیہ، اے زانیین کے بیٹے، اے وہ شخص کہ تیرا باپ بھی زانی اور تیری ماں بھی زانی۔ اور آپ اچھی طرح شریعت کا یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت باندھی جائے اور ثبوت شرعی نہ پیش کر سکے تو حد قذف کے 80 کوڑے اس پر مارے جاتے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ تو حضرت قاضی ابن ابی لیلہ گھر جا رہے تھے،
اور دیکھا کہ یہ عورت اس کو یا ابن الزانیین کہہ رہی ہے، آپ نے پولیس کو حکم دیا کہ اس عورت کو گرفتار کر لو۔ وہ عورت گرفتار کر کے لائی گئی۔ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھ کر آپ نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت پر 160 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ اس پر 2 حد قذف واجب ہے، اور ایک حد قذف میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، تو 160 کوڑے اس عورت کو مسجد میں کھڑا کرا کے مارا جائے۔ اس عورت کو مسجد میں کھڑا کرا کے 160 کوڑے مار دیے گئے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو خبر لگی تو امام اعظم نے فرمایا قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنے اس ایک فیصلے میں 6 غلطیاں کی، اپنے اس ایک فیصلے میں 6 غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ جب اپنی قضا کا ٹائم ختم کر کے گھر جا رہے تھے تو اس کے بعد ان کو فیصلہ کا حق نہیں۔ جب کورٹ کچہری کا ٹائم ختم ہو جائے تو قاضی کو کہاں حق ہے کہ وہ فیصلہ سنائے؟ انہوں نے کورٹ کچہری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد فیصلہ سنایا، یہ ان کی پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ مسجد میں انہوں نے حد لگوائی۔ رسول پاک نے مسجد میں حد لگانے سے منع فرمایا ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مجرمین کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے۔ حدود و قصاص کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں لیکن ان پر حد جاری نہیں کی جا سکتی ہے، یہ ان کی دوسری غلطی ہے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ عورت کو کھڑا کروا کے انہوں نے حد لگائی، جبکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جب عورت پر حد لگائی جائے تو عورت کو بٹھا کے حد لگائی جائے تاکہ عورت کی ستر پوشی ہوتی رہے۔ اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ 2 حد قذف انہوں نے جاری کر دی، جبکہ یہاں 2 حد قذف واجب نہیں ہے، ایک ہی حد قذف واجب ہے، اس لیے کہ گالی کا لفظ ایک ہے تو حد بھی ایک ہی واجب ہوگی، اور انہوں نے 2 حد قذف جاری کیا۔ یہ چوتھی غلطی ہے۔ اور پانچویں غلطی یہ ہے کہ اگر کسی پر 2 حد قذف واجب بھی ہو تو ایک ساتھ دونوں حدوں کو جاری کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ پہلے ایک حد جاری کی جائے گی اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں تب دوسری حد جاری کی جائے گی۔ انہوں نے دونوں حدوں کو ایک ساتھ جاری کیا، یہ ان کی پانچویں غلطی ہے۔ اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو حدود و قصاص کے معاملات ہیں، جب تک مظلوم کی طرف سے FIR نہ درج ہو، اس کی طرف سے شکایت نہ پیش ہو، قاضی کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ اور یہاں جسے گالی دی گئی ہے وہ تو قاضی کی مجلس میں شکایت لے کر آیا ہی نہیں، FIR کیا ہی نہیں، قاضی صاحب نے خود ہی نوٹس لے کر کے فیصلہ سنا دیا۔ یہ ان کی چھٹی غلطی ہے۔ ابن ابی لیلہ نے اپنے اس ایک فیصلے میں 6 غلطیاں کی۔ جب حضرت قاضی ابن ابی لیلہ کو خبر لگی کہ ابو حنیفہ میرے فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں تو بھاگتے ہوئے کوفے کے گورنر کے پاس گئے اور کہا ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، اس لیے ان پر پابندی لگا دی جائے کہ وہ کسی کو مسئلہ نہ بتائے۔ حاکم نے پابندی لگا دی کہ آپ کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے علاوہ 10 مفتی کوفے میں موجود ہیں تو فتویٰ دینا میرے اوپر فرض کفایہ ہی ہے، کام چل جائے گا، اس لیے اگر میں فتویٰ نہ دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کام رکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو مسئلہ بتانا بند کر دیا اطاعت امیر کی بنیاد پر۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ کی بیٹی نے روزہ رکھا اور روزہ کی حالت میں دانت سے خون نکلنے لگا، تو بیٹی نے مسئلہ پوچھا کہ ابو جان آج میں روزے سے ہوں اور دانت سے مسلسل خون نکلتا رہا اور میں تھوکتی رہی، نکلتا رہا، میں تھوکتی رہی، اب تھوک بالکل صاف ہو چکا ہے، اگر میں تھوک کو نگل جاؤں تو کیا میرا روزہ رہے گا کہ فاسد ہو جائے گا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر کی 4 دیواری میں ہے، مسئلہ پوچھنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں، آپ کی بیٹی ہے، اگر مسئلہ بتا دیتے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اطاعت امیر کا جذبہ دیکھو، گھر کی 4 دیواری میں بھی امام اعظم فرماتے ہیں اے میری جانے پدر، میرے اوپر پابندی ہے کہ میں کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے میں گھر کی 4 دیواری میں بھی اپنے امیر کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا، تم اپنے بھائی حماد سے یہ مسئلہ پوچھ لو۔ ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اطاعت امیر اور خشیت ربانی کی جو مثال امام اعظم ابو حنیفہ نے پیش کی ہے، دور دور تک اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام اعظم جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو پوری رات کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پڑوسیوں کو یہ شبہ ہوتا
کہ امام اعظم کی چھت پر ایک ستون ہے جو رات کو نظر آتا ہے، دن میں غائب ہو جاتا ہے۔ جب امام اعظم کا وصال ہو گیا، دوسرے دن آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی تو پڑوسی کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، یا ابت این الدعامۃ التی کنت اراہا باللیل علی سقف ابی حنیفہ، ابو جان میں اپنی چھت پر روزانہ رات کو جو ستون دیکھا کرتا تھا، ابو حنیفہ کی چھت پر روزانہ رات کو جو ستون دیکھا کرتا تھا، آج کی رات میں وہ ستون نظر نہیں آیا۔ تو باپ نے کہا، بیٹے وہ ستون نہیں، ابو حنیفہ تھے جو نمازوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ دیکھنے والا یہ تصور کرتا تھا کہ یہاں کھمبا کھڑا ہوا ہے۔ ان کا کل ہی انتقال ہوا ہے اور ان کی تجہیز و تکفین عمل میں آ چکی ہے۔ یہ اندازہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی خشیت ربانی کا۔ اور یاد رکھو، جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائے تو اس ٹکراؤ کو دور کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ جو زبردست فقیہ ہوگا وہی اس ٹکراؤ کو دور کر سکتا۔ اور دور اخیر میں اللہ نے امام احمد رضا کو فقہ کے معاملے میں ایسی لازوال نعمت عطا فرمائی کہ جہاں فقہا کے اقوال آپس میں ٹکراتے تھے، امام احمد رضا اپنی فقاہت کی بنیاد پر ان اقوال کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ فرماتے تھے کہ دور کے سارے علماء حیران رہ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیقات کا چرچا جب 1294 ہجری میں امام احمد رضا 22 سال کی عمر میں اپنے والد علامہ نقی علی خان کے ساتھ مارحہ مطہرہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، اس دور کے ولی کامل، مرشد برحق، غوث زمان، حضور آل رسول احمدی میاں علیہ الرحمت و رضوان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہوتے ہیں، تو آپ کے مرشد برحق نے مرید کرتے ہی آپ کو جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ خاندان کے ایک بزرگ نے فرمایا، حضور آپ کا معمولہ طریقہ تو یہ ہے کہ برسوں ریاضت اور مجاہدے کے بعد کسی کو اجازت و خلافت دیتے ہیں، لیکن مولانا احمد رضا خان ابھی آئے اور آپ نے فوراً ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا، اور لوگ میلا کچیلا اور زنگالوگ دل لے کر آتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان صاف و شفاف دل لے کر آئے، اس لیے اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اتصال نسبت کی ضرورت تھی، اور مرید ہوتے ہی نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے فوراً میں نے اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا۔ اس کے بعد امام احمد رضا کے علم میں وہ انقلاب آیا کہ بڑے بڑے مسائل جن میں علماء حیران تھے، امام احمد رضا نے فیصلہ سنا دیا۔ آئیے میں 2 مثال اس کی چند لمحوں میں پیش کر دوں اور تقریر ختم ہو جائے۔ علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں ایک مسئلہ لکھا ہے، تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے، لیکن اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز ہے، اور اسی کے نیچے یہ حدیث نقل فرمائی، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام۔ انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی، لیکن اسی کے بعد زبردست اختلاف پیدا ہوا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک قرآن ہے، تو نبی افضل ہے کہ قرآن افضل؟ یہ اختلاف پیدا ہوا، بڑے بڑے علماء متحیر ہیں، علماء کے درمیان تطبیق اور توفیق کی کوئی صورت نہیں نکل پا رہی ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی کی اس عبارت پر علامہ شامی نے جب حاشیہ لکھا ہے تو آپ بھی یہی لکھتے ہیں کہ حدیث سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن افضل ہے، لیکن مسئلہ اختلافی ہے۔ الاحوط الوقف، احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے، نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل ہے، نہ یہ کہوں گا رسول اللہ افضل ہے، بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ میں سکوت اختیار کروں۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کو جب مارحہ مطہرہ کا فیضان ملا ہے اور آپ کا علم جب جوش مار رہا ہے
تو امام احمد رضا جد الممتار میں اسی عبارت پر حاشیہ لکھتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں لا حاجت الى الوقف فإن المسألة واضحة الحکم عندی بفضل اللہ تعالی و توفیق ہی. اس بندے کو چپ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ میرے اوپر بالکل روشن ہے. اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو وہ مخلوق ہے اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل تو اس مصحف سے بھی افضل ہے. اور اگر مصحف سے مراد کلام ربانی لیا جائے تو کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ کی ہر صفت قدیم ہے اور کوئی مخلوق کسی قدیم صفت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تو اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے کلام اللہ افضل ہے اور رسول پاک مفضول ہے. جن فقہا نے فرمایا قرآن افضل ہے ان کی مراد کلام الہی ہے اور جن فقہا نے فرمایا رسول اللہ افضل ہے ان کی مراد مصحف ہے. اس لیے علماء کے اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور آپ نے امام احمد رضا کی تصنیفات کا اگر مطالعہ کیا ہوتا تو اس طرح کی مثالیں ایک دو نہیں سینکڑوں ہیں اس سے بھی زیادہ. اسی در مختار میں علامہ علاء الدین حسکفی نے ترک جماعت کے بہت سے آزار لکھے. لا تجب الجماعت علی مریض و مقنع و زمن. مریض پر جماعت نہیں ہے, لنجے پر جماعت نہیں ہے, اپاہج پر جماعت نہیں ہے, اندھے پر جماعت نہیں ہے, بہت کمزور ہو کہ مسجد نہ جا سکے اس پر جماعت نہیں ہے, سخت تالیکی ہو تو جماعت نہیں ہے, بہت بارش ہو تو اس پر جماعت نہیں ہے. یعنی کن کن عذروں کی بنیاد پر جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ علامہ علاء الدین حسکفی نے لکھا ہے. لیکن مسافر پر جماعت ہے کہ نہیں ہے اس سلسلے میں آپ نے کوئی بحث نہیں کی ہے. علامہ شامی نے اپنی طرف سے اس بحث کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّفَرُ النَّفْسُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ. محض سفر کوئی عذر نہیں ہے, مسافر پر جماعت واجب ہے. علامہ شامی فقہ حنفی کے امام ہیں, فقہ حنفی کے محقق ہے, لیکن اسی فقہ حنفی کے دوسرے محقق اور امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ثانی فصل جماعت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الجماعت لا تتأکد علی المسافر لوجود المشقت. مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے ورنہ مسافر حرج اور مشقت میں پڑ جائے گا. اب یہاں بھی اختلاف ہے کہ نہیں؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس پر واجب ہے اور امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس اختلاف کو دو جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَإِنْ هُمِلَ هَذَا عَلَى الْفَرَارِ وَذَلِكَ عَلَى الْقَرَارِ حَصَلَ التَّوْفِيقِ. ایک قول کو حالت فرار پر محمول کرو اور دوسرے قول کو حالت قرار پر محمول کرو تو دونوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا. مطلب یہ کہ مسافر جب تک ٹرین کی تلاش میں, بس کی تلاش میں, منزل کی تلاش میں دوڑ رہا ہو تو یہ حالت فرار ہے اور جب تک حالت فرار میں ہے اس کے اوپر جماعت نہیں. جس طرح ممکن ہو فرض پڑھ لے, لیکن جب حالت قرار آ جائے, ہوٹل میں ٹھہر جائے, منزل پر پہنچ جائے, اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے, اگرچہ 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے, شرعاً مسافر ہے, اگر جماعت میسر ہو تو چونکہ حالت قرار میں آ چکا ہے اب اس کے اوپر جماعت واجب ہے. تو جس فقیہ نے فرمایا مسافر پر جماعت واجب ہے اس کی مراد حالت قرار ہے, اور جس فقیہ نے فرمایا مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے اس کی مراد حالت فرار ہے. اس سبحان اللہ سبحان اللہ. بس تقریر بہت ہو گئی. انشاءاللہ لکھنؤ تو میں ہمیشہ آتا رہتا ہوں اور تقریریں ہوتی رہتی ہیں. حضرت تشریف فرما ہے, دیر تک اپنے مخدوموں کو بٹھانا مناسب نہیں ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک امام اعظم اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہیے. یہی مسلک دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمانے والا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.